اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ باب القران القران افضل عندنا من التمتع والافراد وصفة القران ان يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فإذا دخل مكة ابتدع بالطواف فطاف بالبيت 7 أشواط في الثلاثة الأول على هينته ويسعى بعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حق المفرد. فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فهذا دم القران. فإن لم يكن له ما يذبح صام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة فإن فاته الصوم حتى يدخل يوم النحر لم يجوز إلا الدم ثم يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله فإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز. فإن لم يدخل القارن بمكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافدا لعمرته بالوقوف فسقط عنه دم القران وعليه دم لرفد العمرة وعليه قضاؤها. باب القران، یہ قرآن نہیں ہے، قران مصدر ہے فعال، یہ مشتق ہے شے کو ملانا شے کے ساتھ، لغوی یہی معنی ہے قران کا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا. اور شرع شریف میں قران عبارت ہے جمع کرنا عمرے اور حج کے احرام کے درمیان، اور جمع کرنا ان دونوں کے افعال کو ایک سفر میں. اور مناسب یہ تھا کہ شیخ مقدم کرتے قران کو، حج افراد بعد میں بیان کرتے، اس لیے کہ آگے دلیل آ رہی کہ ہمارے نزدیک قران افضل ہے، مگر یہ کہ مقدم کیا ہے حج افراد کو منع ترقی کی حیثیت سے 1 سے 2 کی طرف. اس میں ایک کام ہے، اس میں دونوں کام ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی، اور ایک جو ہے وہ 2 سے پہلے ہوتا ہے. دوسری وجہ ایتھے لکھیجئے، مقدم اس لیے کیا ہے کہ حج قران کا سمجھنا حج افراد کے سمجھنے پر موقوف ہے. حج قران کا سمجھنا حج افراد کے سمجھنے پر پہلے حج پورا بیان ہو جائے نا تو پھر سمجھ آوے دی بھی اس حج نو قران کیویں بنانا ہے تے تمتع کیویں بنانا ہے، پہلے اس حج تا سمجھ آوے، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے. فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے، تعریف آگے آ رہی ہے حج قران کیا ہوتا ہے. پہلے مسئلہ فضیلت، قال رحمہ اللہ، فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے قران ہمارے نزدیک افضل ہے تمتع سے اور افراد سے. تمتع آگے آ رہا ہے، افراد پڑھ لیا ہے، میقات سے صرف حج کے احرام سے جائے اور صرف حج کرے، 13 تو بعد بشک 100 عمرے پہ کرے. حج قران اگوں ہونے آ رہے ہیں، میقات سے حج اور عمرے کی دونوں کی اکٹھی نیت کر کے چلے، یہ حج قران ہے. حج تمتع یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کی نیت سے جائے، عمرہ کر کے سر مڈا کے حلالی ہو جائے، پھر اسی سال اوتھے ہی روے،
ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਇਹਿਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਮੱਤੋ ਏ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਇਹ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਹੱਜ ਇਹ। تو ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਰਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ہے کس سے حجے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا افراد افضل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تمتع افضل ہے قران سے۔ ہماری دلیل کہ قران وہ ہے کہ سونیا نے اپنی زندگی مبارک نبوت دے اعلان تو بعد، حج دے فرض ہونے تو بعد ایک حج ادا فرمایا ہے۔ ساڈے کول دلیلاں نے او سونیا دا حج حج قران سی، او سونیا دا تے لہذا اے افضل ہو گیا پھر جڑا سونیا ادا فرمایا۔ ہماری دلیل وہ ہے کہ روایت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں میں پکڑنے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار۔ حضرت بلال نے بھی پکڑی، رستہ لمبا ہے، 8 دن دا سفر ہے۔ حضرت انس نے بھی شروع وچ آپ سن نال واہیا، اور وہ اونٹنی تقصع بے جرتہا کی معنی ہے؟ ہاں، اور وہ اونٹنی تقصع بے جرتہا، اور پیچھے پڑھا سی بھی وہ ڈنگر دے جرہ منہ دی جگالی، اے ڈنگر جس لئے جگالی کرن تے منہ چو چاک نکل دیئے تو، اور وہ اونٹنی تقصع بجرتہا اپنی جگالی کر رہی تھی، اور لعاب اس کا بہ رہا تھا میرے کاندھوں پر، میرے انہیں نہیں بھی اگاں دور لمبی مہار پکڑ کے ٹرنا ہے، اونٹنی دے منہ دے تھلے تھلے ٹرنا ہے، سونے دے نیڑے نیڑے جی۔ واہ واہ، اور سرکار پڑھ رہے تھے لبیک بحجۃ و عمرۃ معاً، اے سرکار پڑھ رہے سن کہ لبیک حج اور عمرے کا اکٹھا، حج تے اے سونے نے کی کیتا، دونوں نوں کٹھا کیتا، دونوں نوں کٹھا کیتا، سنے ہی؟ اچھا جی، اور پھر وہ عاشد عدیثہ عرض کر دیں، گل پوری کر لو۔ اور اس لیے کہ قران میں نسک کی زیادتی ہے، قران میں حج افراد میں قربانی واجب ہے، اچھا، اور وہ اراقۃ الدم ہے، قربانی واجب ہے، تمتع میں بھی واجب ہے، آگے آ رہا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل حج العج والثج، یہ دو میں پیچھے گزر گئے ہیں، قربانی کرنا گزرے پیچھے حدیث، تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا اور قربانی کرنا افضل حج یہ ہے۔ ایک دوسری عقلی دلیل، اور اس لیے کہ حج قران میں احرام کی استدامت ہے بہما، اے حج عمرے دا کٹھا احرام ہے، اے ادوں ہن حلالی ہونا ہے جدوں 10ویں نوں کنکریاں مار کے قربانی کر کے تے سر مڈانا ہے نا، ادوں دوواں احراماں کولوں فارغ ہونا ہے، اونی چر دو احراماں دے وچ بندہ سنے، اس لیے کہ اس میں اس احرام کی استدامت ہے، ہمیشگی ہے، دونوں کے ساتھ میقات سے یہاں تک کہ فارغ ہو جائے دونوں سے، اور نہیں ہے اس طرح تمتع میں۔ حج افراد میں تو احرام ہے لیکن وہ ایک شے ہے،
اور حج تمتع میں عمرہ کر کے فارغ، یہ احرام ختم۔ پھر حج کا احرام 8 کو شروع، علیحدہ اکیلا۔ یہ صرف قران ہے جس میں دونوں تمتع میں عمرے کا احرام ختم ہو گیا، پھر حج کا علیحدہ، اور قران میں احرام چل رہا ہے۔ کس کا؟ نصب الرایا میں علامہ ذیلی نے حدیثیں نقل کی ہیں۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا آل محمد اہلو، احلال احرام کی نیت کرنی، تلبیہ پڑھنا، احرام کی نیت کرنی۔ انہوں نے احلال فرمایا احرام شروع کرو اے آل محمد، حج اور عمرہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کیا کرو؟ دونوں دا کٹھا احرام شروع کرو۔ او کندہ کل تو علامہ ذیلی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں طحاوی شریف میں یہ حدیث ہے، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار فرما رہے تھے احرام شروع کرو اے آل محمد عمرے کے ساتھ حج میں۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ عبدالعزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار تلبیہ پڑھ رہے تھے حج کا اور عمرے کا۔ سرکار یوں کہہ رہے تھے لبیک عمرۃ و حجۃ، اے بھی لفظ جے، اے بخاری مسلم دے۔ ابن جوزی کہتے ہیں تحقیق میں جواب دیا انہوں نے اس حدیث سے، کہا جی کہ حضرت انس اس وقت بچے تھے، شاید کہ ابھی وہ پورا حال معلوم نہ کر سکے ہوں، پورا حال، اس لیے بھی انہیں بیان کی تحت شاید بھی انج نہ ہو گئے۔ صاحب تنقی نے ابن جوزی دا کن پھڑ کے ہلایا، آکھیا او محدث بزرگا، حضرت انس اس وقت بالغ تھے، بچے نہیں تھے۔ حضرت کدوں 10 ہجری، ادوں حضرت انس بلکہ اس وقت آپ 20 سال کے قریب تھے۔ کس کے؟ کون؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف، تو جناب ام سلیم نے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ اس وقت عمر 10 سال تھی، عمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا مدینہ شریف تشریف لا کر 10 سال کے بعد، 10 تے 10 تو 20 سالیں دے ابن جوزی ہیں، بچے نے بالغ نہیں، کمال گل ہے۔ اچھا جی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے نے تلبیہ حج عمرے دا کٹھا پڑھیا۔ اچھا جی، مختلف روایتیں نہیں سنا رہے ہیں تو غور سنو نا جی۔ اچھا جی، تے مسلم شریف میں ام بکر عن انس رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یلبی بالحج والعمرات جمیعاً۔ قال بکر، حدیث بیان کی میں نے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ بھی حضرت انس تا ایک گل فرماندے نا، حضرت عبداللہ بن عمر آکھے نہیں سونیا تے کلے حج دا تلبیہ پڑھے ہیں، سونیا کلا حج سی، حج افراد سی۔ پھر میں ملیا حضرت انس نو تے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر دی گل دسی۔ حضرت انس فرماندے نے کہ نہیں آگے بڑے تھے ہم سے مگر بچے، فرمایا اونٹنی دے نال میں سا، سارے صحابہ پیچھے سن، کچھ بچے اگے سن، تے آواز میں سنی ہے، آواز
मैं सुनी मैं नाल सां जी। समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकूल लब्बैक उम्रतन व हज्जन। हदीस आखिर अखरजहुल बुखारी अन उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु क़ाला, हज़रत उमर से रिवायत, क़ाला समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार पढ़ रहे थे, हालांकि सरकार अकीक में थे। वो आगे आ रहे जुल्हुलैफा। जुल्हुलैफा जड़ा मीकात मदीना है, जिथे हुण मस्जिद अली है, उस दा नाम अकीक है, आबादी है। हुण तो ज़ाहिर सड़कां बन गई, थावां उच्चियां हो गई कि सरकार हज़रत उमर फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार फरमा रहे थे, हालांकि सरकार अकीक में थे। किस में? जुल्हुलैफा में। सरकार ने फरमाया कि आया मेरे पास रात को एक आने वाला मेरे रब अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से, उसने मुझे कहा है कि सोनियो इस वादी मुबारक में नमाज पढ़ो, इस नमाज पढ़ो और ये पढ़ो उम्रतन फ़ी हज्जतिन, उम्रतन हज्जतिन। कोई समझ आई जी गल दी कि कोई नहीं? लिहाजा भी सोने दा हज केड़ा सी? हज्जे किरान साढ़े नज़दीक अफजल है। हज्जे किरान हज्जे इफराद से अफजल है। बड़ी अहम गल आ रही, जो मेहरबानी फरमाओगे तो बड़ी अहम गल, ये जो कहा है कि हज्जे इफराद से, तवज्जो करें जी, मुराद मातन के शेख के कौल अफजल है इफराद से, यानी इफराद हर एक का हज उम्रे दोनों से इहराम के साथ अलहदा। एक सफ़र विच उम्रे दा इहराम वखरा, ये ख़त्म हो गया है, फिर हज दा इहराम वखरा हज कीता। सुने ये मुराद ही ना, ये कि मुराद ये है कि लाए दो में से सिर्फ़ एक, सिर्फ़ उम्रा करे वापस आ जाए या कल्ला हज करे थे, ला गैर। इसलिए कि जब न लाए मगर दो में से एक, तो अब तो किरान अफजल है बिला खिलाफ। अब तो हुण तो बिल्कुल वाज़े भी एक बंदे कल्ला हज कीता है, एक बंदे हज ते उमरा दो कीते ने, समझ नहीं आ रही भी अफजल है जी, इस वजह तो इख्तलाफ ही नहीं जी। क्योंकि नहीं शक करता कोई एक इस बारे में कि हज अकेला या उम्रा सिर्फ अकेला नहीं होगा अफजल मिनहुमा जमीअन से। ए जड़ा है ना भी इफराद से किरान अफजल है, इफराद भी उम्रा वखरा एहराम ख़त्म, फिर हज वखरा वो एहराम ख़त्म। इस दोवां कम्मां नालों ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹਜ ਉਮਰਾ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀ पीछे पढ़ी है, समझो तो कौन सी आई। कहते ये जैसा कि कहा जाता है नफल नमाज में कि बेशक चार अफजल हैं, दो से इंदा भी हनीफा। समझी जाती है इससे ये बात के लाना चार को एक सलाम के साथ अफजल है, लाने से चार को दो सलामों के साथ, दो पढ़ के सलाम फिर दो पढ़ के सलाम, कट्ठियां इक्को सलाम नाल चार, ये चार अफजल ने इन्हां चार कोलों। बहरहाल इख्तिसार सिर्फ दो पर न कि गैर, इहदे विच तां किसी नूं भी इख्तलाफ नहीं भी चार अफजल ने, चार अफजल ने कि दो अफजल ने। ये हुण समझा जे भी अजे फराज से मुराद कल्ला हज नहीं, वो तो बिल्कुल वाजे वे कि एक पासे कल्ला हज, एक पासे हज उमरा, दो अफजल नहीं। एक बंदे जोर दे चार फर्ज पढ़े ने, एक बंदे जोर दिए चार सुनता भी नाल पढ़ियां तो चार फर्ज पढ़े ने, ऐ अफजल नहीं।
بس معلوم ہو گئی اس کے ساتھ یہ بات کہ قول شیخ کا قران افضل ہے افراد سے، یعنی افراد الحج والعمرہ سے بعد لانے ان دونوں کے بھی حج بھی کرے تھے لیکن وکھرے وکھرے، سفر ہی کوئی، پہلے عمر جتمتو آ رہے او مرادی، یا کلا حج کر کے 13 تو بعد اوتھے وے تے عمرہ کر لیا سو مثال طور تے اے جڑے دو کام ایک سفر وچ وکھرے وکھرے، انہاں نالوں ایک سفر وچ دو کام جڑے ایک کٹھے نے اے افضل نے۔ بہرحال جب نہ لائے مگر ایک اور دونوں کا تو پس نہیں خلاف اس وقت اس مسئلے میں کہ قران خام خواہ کیا ہے۔ اچھا جی ہن کم شروع، کم شروع، قول شیخ رحمہ اللہ کا اور طریقہ قران کا، صفت قران کی، بیان قران کا یہ کہ احرام شروع، احلالو احرام شروع کرنا، احلال احرام شروع کرے عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا میقات سے۔ سنیں بے دوواں دی کتھوں؟ اچھا اے جڑا متن ہے نا ان دے وچ عمرہ پہلے وے تے حج پیچھے وے، بالعمرہ تے والا حجے وے نا، مقدم کیا عمرے کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کیا عمرے کو اپنے قول کے ساتھ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ ایک دوسرا ہے کہ پہلو جا کے نے عمرہ کرنا ہے، اور اس لیے کہ افعال عمرے کے مقدم ہیں حج کے افعال پر۔ وہ جڑا قران حاجی کارن جا رہے ہیں نا، یہ حج قران ہے تے حاجی نہ کارن اور ملانے والا، جڑا پیچھے پڑے حج افراد تے حاجی مفرد، اگے آ رہا حج تمتع تے حاجی متمتع۔ تے حج 3 قسم ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اچھا جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور پڑھے نماز کے بعد، کیڑی نماز؟ بین سطور لکھا ہو کتاب تے دیکھا میں کوگو کتھی بھی جلدی کر، کیڑی نماز؟ مجال دس پوے یا متن چ نہیں لکھیا صلاۃ، تو اور میں کی پہنا بولو مرو چاہ بھی اس نماز تو کی مراد ہے؟ وہ جڑے پیچھے پڑھے ہیں جی سمجھ آؤں بھی یہ نماز بھی مطلب پہلے 2 رکعتاں پڑھنی کس دیاں، اور پڑھے نماز کے بعد کیڑی نماز؟ اے پڑھے اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے کٹھی نیت کیویں بول چاہ؟ اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے کٹھی اے نیت ہو گئی کنہ دی؟ دوواں دی، اینج نیت کرنی ہے۔ اچھا جی او فیسرہما لیدہ دی تفسیر کیتی ہے، یعنی اے اللہ ختم فرما دے دونوں کے موانع کو مجھ سے۔ اے اللہ میں حج عمرہ کرن چلے وچ کوئی رکاوٹ نہ آوے، اے مطلب فیسرہما لی کہ وچ کوئی وتقبلہا منی۔ بعض نسخوں میں یہ لفظ ہیں اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، حج کے ذکر کی تقدیم ہے، انج بھی ٹھیک ہے، حج پہلو آکھے یا عمرہ پہلو آکھے۔ اگر حج پہلو آکھے یہ تبرک برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ ایتھے اینجے وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ایتھے حج پہلو ہے عمرہ تے او فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، دو میں توجیہ ٹھیک نہیں۔ پس جس نے میلان کیا اول کی طرف
اس نے کہا اس لیے کہ عمرے کے افعال پہلے ہیں افعال کے حج پر لہذا حج عمرے دا ذکر نیت چ پہلو ہونا چاہیے. اچھا جی بزرگو تلبیہ آندا ہے کہ دوبارہ پھر لکھ دیتا ہے پیچھے. ہوں وہ جڑا حج کیتا ہے دھیان رکھیا جے احرام تو بعد جڑی پابندیاں پیچھے پڑھیاں نے انہاں دوبارہ لکھن دی لوڑ نہیں. وہ پابندیاں شروع ہو گئیاں تے فلانا کام سمجھ آ گئی. جڑے نویں کام نے ہوں وہ شروع نہیں. یہ ہوں وینا مکے وچ داخل ہو گئی. کیڑا حاجی چاچا حاجی یہ دونوں دی نیت والا کیڑا اجے حاجی بنیا نہیں بننا سو بیتبار ما یولو جی پہلو کیتا ہوئے پٹھا پنگا. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس جب داخل ہو مکہ شریف میں تے کی پڑھنا ہے تے کی دعا کرنی ہے. حجر اسود دے ہونا ہے اتنے کی پڑھنا ہے. جدو صفا مروہ تے جانا ہے کیڑے پاسوں جانا ہے کی پڑھنا ہے. یہ سارا کچھ گزر گیا کہ کوئی نہیں گزریا وہی کچھ صرف یہ بھی ہوں سن. پس جب داخل ہو مکہ شریف میں ابتدا کرے پس طواف کرے بیت شریف کا 7 چکر. پہلے کی کرے خانے کعبے دا باقی ساری تفصیل پتہ ہے. پانی کدو پینا ہے دعا کی میں کرنی نفل کتنے پڑھنے نے. رمل کرے پہلے 3 چکروں میں 7 چکروں سے پہلے 3 بچ کی کرے رمل دا سارا طریقہ پتہ پڑھ چکے ہو جڑا بھول گیا. وجہ کی رمل کیوں کرے اس لیے کہ یہ طواف ہے جس کے بعد سعی ہے. ہوں اے جس لئے طواف کر لوے نا اور پڑھے طواف کی 2 رکعتیں اور کیا نام ہے اور چلے باقی چکروں متن جوڑنا پہلے 3 بچ کی کرنا سو اور چلے ان چکروں میں جو باقی ہیں چلے اپنی حالت پر یعنی وقار پر. ایک ہی ہو گیا خانہ کعبے دا قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور سعی کرے اس طواف کے بعد صفا مروہ کے درمیان کنے چکر لانے میلین دخدران کی کرنا ہے نسنا ہے اور نسنا ہے اور صحیح کی کرنا ہے نسنا ہے کی پڑھنا ہے وہ سارا گزر گیا ہے. اے جس لئے مکہ شریف جا کے انہیں خانے کعبے دا طواف تے صفا مروہ دی سعی کر لی نا اور یہ عمرے کے افعال ہیں. عمرہ آئندہ ہو گیا عمرہ آئندہ سیر نو نہیں چھیڑنا سیر نو کیونکہ حج دا احرام بھی نال ہے جی سیر نو چھیڑنا ہے 10ویں والے دن اور کھرک شرک سکتا ہے متا کہ بھی ہاتھ نہیں لانا. لو جی ہون پھر ایک گویا حکمن ہون مکے وچ پھر داخل ہویا ہے تے انہیں تا حج دا بھی احرام سی کہ کوئی نہیں سی عمرے کو ہو گئی فارغ بشک باہروں جا کے چاہ شاہ پی آوے سا شاہ لے آوے روٹی شوٹی کھانی کھا آوے تے ذرا پنجابی چاندن میں توک کٹ آوے سا لے آوے بشک کوئی منع نہیں. پھر طواف کرے بعد اس کے طواف قدوم. ہن حج دا کام شروع ہن کی کرے سنت واجب فرض اور سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان. ایک اندی سعی ہے ایک ہی ہے اے واجب ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے مفرد کے حق میں. ہونے 8ویں دا انتظار کرے کی کرے وچ نفلی طواف جننے مرضی کرے وچ عمرے اور نہیں کر سکتا کیونکہ اجے پابندی ہے. اے ہوں اس پابندی کو نکلے گا بعد پھر عمرے نویں کرنے تے پیا کرے. لیکن مسئلے سمجھو اور نہ حلق کرائے عمرے اور حج کے درمیان. یہ حلق کیونکہ حج دا احرام نال چلدا پہ اس لیے کہ یہ حلق جنایت ہو جائے گی حج کے احرام پر اس لیے سر نہیں منانا. سنیا جی کنے مسئلہ سمجھو مولوی عثمان قابو نہیں آیا
پس اگر حلق کرا دیا اس نے عمرے کے طواف اور ساج کے بعد کر کے نا جا کے جنا سر منا آیا طواف قدوم کے درمیان جی عمرے دے افعال کر کے نا تے باہر جا کے پھر آ کے طواف قدوم کیتا سو پس اس کے اوپر 2 دم ہیں اس کے اوپر ایتھے اے مسئلہ جے حج قران وچ جتھے حاجی مفرد یا حاجی مفرد قصور کرے نا ایک دم لازم آتا ہے اینو 2 دم لازم کیونکہ 2 احرام پہ چلتے نے 2 احرامات جنایت جی اور نہیں حلالی ہوگا اپنے عمرے سے اے عمرے تو حلالی نہیں ہوئے گا کیونکہ اج دا احرام چل رہا اے ایویں جویں احرام تو بعد سر منا دئیے تے دم پی جاندا ہے اینو 2 دم پی گئے نے تے حالت احرام باقی ہے ختم نہیں ہوئی جنایت کیتی سو کی کیتی سو اور کہنے سنو توجہ کرو کہنے نے اس مسئلے میں تصریح ہے اس بات کی کہ واقعہ ہوگی جنایت احرامین جمیعاً پر اے جڑا کہ 2 دم لازم نے ان دے وچ وضاحت ہے اے جڑی جنایت کرے گا یہ 2 احراماں ہوتے پوے گی کنے ہوتے کیونکہ اج عمرے دا احرام کٹھا ہے جی اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو بڑا ضروری اگر طواف کیا قارن نے اور ساج کی اولاً حج کے لیے جا کے آندا جی میں طواف قدوم کروں گا پھر آندا میں حج دی ساج کروں گا ایک کر کے نا ہون آندا ہون میں عمرے دی طواف تے ساج کروں گا پھر طواف کی اور ساج کی عمرے کے لیے تے اندے اس کرل مرل دا کوئی دخل نہیں اول عمرے کے لیے ثانی حج کے لیے ان دی نیت بدلانے نالے بدلن گے جڑا پہلا طواف تے ساج وہ کندی ہے تے دوجا جڑا ہے قدوم تے حج طواف قدوم بن جائے گا تے ساج حج دی بن جائے گی اچھا جی مولی جڑا ہے نا ندیم آندا استاد جی میں 2 طواف کدے کٹھے کر لواں عمرے دا بھی تے قدوم تے بعد 2 سائیاں کٹھیاں کر لواں ایک عمرے دی تے پھر طواف حج دی ٹھیک ہے کم پس اگر طواف کیا اس نے 2 طواف اکٹھے 7 چکر لا کے پھر نیت کر کے شروع کر دیتی اپنے حج کے لیے اور اپنے عمرے کے لیے پھر ساج کی بعد اس کے 2 ساج ایک عمرے دیتے تو اجزاءہ اس کو کافی ہے بعد نفل جڑے نا بھئی وہ جڑے 2 طواف کٹھے کرنے نے پھر نفل بھی تو 2 باری پڑھنے 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھنے سو یا نفل 2 پڑھ کے پھر طواف کر لیا سو ساج بعد کرنی وجہ یہ ٹھیک کیوں ہے اس لیے کہ لایا ہے مولوی ندیم اس کو جو مستحق تھا اس پر اس تے جا کے 2 طواف ایسن کے کوئی نہیں ایک کیڑا عمرے دا تے ایک تے 2 ساج ایسن کے نہیں ایک عمرے دی تے ایک حج دی صرف انہیں اے کیتا ہے تحقیق اس نے اطاعت کی ہے سنت کا خلاف کی ہے کس طرح عمرے کی ساج کو مؤخر کرنے کے ساتھ اور طواف قدوم کو مقدم کرنے کے ساتھ عمرے کی ساج پر انہیں طواف قدوم کی کر دیتا ہے کتھوں اور تو کچھ نہیں کیتا ہے ایک کیتا ہے اور نہیں دم اس پر بالاجماع انج کرن والا دم نہیں وجہ اچھا جی صاحبین کے نزدیک تو پس ظاہر ہے اس لیے کہ تقدیم تاخیر مناسک میں صاحبین کے نزدیک نہیں واجب کرتی دم کو صاحبین تے مذہب تے تو پیچھے پڑھا جانا کہ جڑے مناسک نے فرض واجب ترتیب بدل جائے ادا ہو جان گے حدیث سونے فرمایا کوئی حرج نہیں وہ فرماتا ہے کوئی دم نہیں یہ امام صاحب کے نزدیک دم پڑتا ہے سنیں ایشا بس اچھا اور بہرحال اے صاحبین دے نزدیک دا ہویا کچھ نہیں امام صاحب دے نزدیک بھی دم کوئی نہیں اے صورت وچ صورت بھول گئی اور 2 طواف
ਬਈ ਹਜ ਦੇ ਤਵਾਫ ਕਦੂਮ ਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦੀ ਸਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਦਾ ਵੀ ਹਨੀਫਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸ ਤਵਾਫ ਕਦੂਮ सुन्नत है। क्या है? और सुन्नत और तवाफ़ कदूम का तर्क कतअन बिल्कुल छोड़ देवे नहीं वाजब करता दम को। कोई बंदा तवाफ़ कदूम करे ही ना ते पस तकदीम तवाफ़ कदूम की बतरीके औला दम को वाजब नहीं करेगी। औला का ये मतलब जी, ये नहीं कि तकदीम उसकी बतरीके औला, यानी तकदीम उसकी दम को बतरीके औला बिल्कुल छोड़े दब दम वाजिब नहीं, तो अगर मुकद्दम किया तब बतरीके औला वाजिब नहीं। और समझ गए हो, इन्हें कर लिया उमरा, तवाफ़ कदूम भी कर ले ते सिर नहीं मुनाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਕਿੰਦਾ 8 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕਿੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। 8ਵੀਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੁਨਨਤ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਾਦਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੂ, ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਵਕੂਫ ਕਰਨਾ ਸੂ। ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੂ, ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਵਿੱਚ। ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੂ, ਉਹ ਵਕੂਫ ਕਰਨਾ। ਵਕੂਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੂ, ਮਿਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਕੌਲ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਮਹੁल्लाह का, बाकी सारे काम वो ही ने। और जब रम्य करे जमराक बाकी यौम नहर को, हाजी मुफरद उते कुर्बानी वाजिब नहीं, हज दी वाजिब ऐस उते वाजिब जे। ये जिसले कंकरियां मार लवे ना जमरा अकबा नू, तो ज़िबा करे शात छोटी कुर्बानी, या उठ या बैल गां संडा मज जिहड़ी शमरजी, या ऊँट का 7वां हिस्सा, या बकरा का 7वां हिस्सा। और ये दम दमे क़िरान है। ये दम ये किसी जुर्माने का दम नहीं है, बल्कि शुकराने का दम है कि ये तो इहदे उत्ते वाजिब है। अगों हाजी मुतमत्ते आवेगा उससे भी कुर्बानी वाजिब है। और समझते हो। अच्छा जी, सवाल हो गया, मसले आते पे ने। सवाल है पस क्या अफजल है, बुदना का 7वां हिस्सा या छोटी कुर्बानी, अफजल केड़ी शय है? जवाब जौन साउन दोनों का अक्सर हो अज़रुए गोश्त के वो अफजल है, इसलिए कि गोश्त की कसरत के साथ ज़्यादा मनफ़त है मसाकीन की, ज़्यादा। अच्छा जी तवज्जो, ऐ हुण ये तरतीबां उल्ट करूँ जे। वैसे तरतीब है कि 10वीं नूं आके तो पहलों कंकरियां फिर कुर्बानी आइंदी। अजे मुफरद दी तो वाजिब नहीं, वो तो रह सकती। कुर्बानी फिर सिर मुड़ाना, फिर आके बस अगर कारिन ने हलक करा दिया पहले, फिर ज़िबा किया कंकरियां तो बाद पहले की किया तो फिर एक तरतीब बदला दी थी। बस लाजम है उस पर दामिंदा भी हनीफा, लाजम है इसलिए कि लाजम है उस पर ये कि ज़िबा, लाजम है नहीं वाजिब, ये कि ज़िबा करे फिर हलक करे। जेड़े ए बंदे नाल लैके जाते ने ना, प्राइवेट कुछ बंदे दे पुत्तरां वाले हैं जेड़े बंदे उन्होंने पैसे देंदे ने, ये बकायदा जाके ना लिखे होंदे ने, कुर्बानी करके उस बंदे नूं फ़ोन करते ने, तेरी कुर्बानी कीती हुण तूं सिर मुना ला, बकायदा। जेड़े उत्थे जाके जमा करांदे ने, गौरमेंट दे थां बनी है भी जेड़े आजी सरकारी जांदे ने या बाकी दुनिया दे, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं वो उत्थे दफ्तर बने ने जी कि हज की कुर्बानी के पैसे यहाँ जमा कराए। जमा कराते पैसे 450-500 रियाल ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 10 ज़ुल्हज्जा
10 ਵਜੇ ਆਪ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 20-25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਸਾਹ ਲਵੋ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਵੋ, ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। 10 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਛੁਰਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਲੰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਗੇ? 6 ਲੱਖ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے کوئی شے نہیں اس پر، کوئی، اس لیے کہ تقدیم اور تاخیر عندہما لا یوجب الدم۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر، اور اسی طرح اگر ذبح کر دیا رامی سے پہلے، اجے کنکریاں کو نہیں ماریاں تو انہیں پہلو قربانی کر دیتی، تو پھر کنکریاں ماریاں تو واجب ہے اس پر دم عند ابی حنیفہ کذا فی الخجندی۔ وہ سمجھ گئے ہو ہیں؟ اے ترتیب بدلنے نال یہ دم واجب ہے، اس وجہ تو ترتیب بھی واجب ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا وہذا دم القران، اور متن کہ یہ دم، ہن توجہ کرے ذرا مسئلہ سمجھا جی، اور وہ دم نسک ہے ہمارے نزدیک، یہ قربانی کا دم ہے، جرمانے کا دم نہیں ہے۔ یہ شکرانہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتوں کو جمع کرنے کی توفیق سے نوازا، نہ کہ دم جبر ہے، حتیٰ کہ جے اطلاع یجوز ہو کہ یجوز ہو جے ہیں، پھر ٹھیک ہو، دوجے نسخے چ لا یجوز ہو سی، وہ بھی مانا بن جاتا ہے دوجے طریقے نال۔ حتیٰ کہ جائز ہے کھانا اس سے ہمارے نزدیک، اے جڑی قربانی ہے نا کران دی تک تمتو دی، اے کھانی جائز ہے، اے ایویں ہے جویں قربانی کری دی ہے، اس لیے کہ یہ واجب ہوئی ہے شکران للہ تعالی، نہ کہ کسی غلطی کا ارتکاب کی وجہ سے۔ جیسا کہ قربانیاں کھا سکتے ہیں تو یہ بھی، اور عند شافی یہ دم جبر ہے، یہ جبر ہے، حتیٰ کہ نہیں جائز کھانا اس سے ان کے نزدیک۔ کن کے نزدیک؟ شافی تے حنفی دوویں کٹھے اتھے گئے نے قربانی کرن، حنفی قربانی کر کے وچوں گوشت کٹن لگا، شافی ہو منائی کہنا آکھے گا کہ وہ تو انہوں نے کہنا ہے نا بھی انہوں نے یہ مسئلہ پڑھے ہے بھی کی یہ دم جبر ہے، یہ تو صدقہ ہے، انہوں ہاتھ نہیں لانا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، انہوں نے قرآن پاک پڑھا سی، وہ دوسرے سپارے جو قربانی نہ کر سکے تے 3 روزے پہلو تے 7 بعد، وہ سمجھ آئی؟ ہوں وہ جی بندے نے حجے کران کیتا ہے، حجے پیسے کو نہیں قربانی جوگے، پیسے ہیں ڈنگر کو نہیں لبدا، اے بندہ کی کرے؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر نہ ہو اس کے لیے وہ کہ ذبح کرے، تو ظاہر پہلو پتہ لگ گیا نا بھئی قربانی نہیں میں کر سکتا، تو ان دا حکم کیے 3 روزے رکھے 3 دن کے حج میں، آخری ان کا یوم عرفہ ہو، آخری ان کا 9 ذوالحجہ دا روزہ، 2 پہلوں تو 10، ایک تیسرا کدوں رکھے کیونکہ 7 بعد رکھنے نے نا، اون بڑا ذہن چ لے ہو آئے تو جنی تو کھول کے ویکھ لو۔ اور روزے دے مسئلے، اور نہیں جائز روزے یہ اس کے مگر نیت من اللیل کے ساتھ، مگر جس طرح باقی کفارے ہو، راتی نیت کرنی پڑنی کہ میں نیت کرتا ہوں جو قربانی نہیں دے سکا تو اس کے جو 3 روزے رکھنے ہیں، پہلے روزے کی، دوسرے کی، تیسرے کی، تے 7 بعد حج تو فارغ ہو کے۔ اور یہ بندہ مخیر ہے
तीन रोज़े रखने में तो पिछले 7 रखने विच भी अगर चाहे तो ताबाहू मुसलसल रखे, अगर चाहे तो उनको जुदा जुदा कर दे, लेकिन 3, 9, 10 ज़ुल्हिज्जा तो पहले ते 7, 13 ज़ुल्हिज्जा तो बाद। और जायज़ है ये कि रखे 3 रोज़े रखे 3 दिन 7वीं ज़ुल्हिज्जा से पहले, ये भी ठीक है, रख सकता है। जबकि तहकीक उसने एहराम बांधा हुआ है उम्रे का, ये शर्त है वो भी उम्रे दा एहराम भी दोवां दा एहराम फिर तो बतरीके औला, नहीं तो कम अज़ कम हज्जे तमत्तो विच भी कुर्बानी वाजिब है, तो उन्हें उम्रे दा एहराम शुरू कर लिया है, उम्रा करके तोड़े फारग हो गया है, ये मतलब है जी। और नहीं जायज़ उम्रे के एहराम से पहले कि करो इतराए रोज़े रख के मैं चलना वहाँ, ये। और नहीं जायज़ यौम अरफा के बाद, यौम अरफा गुज़र गई 3 रोज़े कोई नहीं रखे, हुण रोज़े ख़त्म, हुण कुर्बानी सिर ते खड़ी जिंदगी में जो मर्जी दे देवे, देनी हरम शरीफ है। सुने तवज्जो। और ना बाद यौम अरफा के, और अफजल ये कि रोज़े रख ले यौम तरविया से पहले, कैसे? और यौम तरविया का यानी रोज़ा रखे यौम तरविया से पहले, एक ही हो गया। और यौम तरविया का और यौम अरफा का यानी 7 ज़ुल्हिज्जा, 8 ज़ुल्हिज्जा ते 9 ज़ुल्हिज्जा। वजह इसलिए कि रोज़ा बदला है कुर्बानी से, पस मुस्तहब है ताख़ीर इसकी इसके आखिरी वक़्त तक और 9 ज़ुल्हिज्जा तक, उम्मीद करते हुए कि कुदरत पा लेगा कुर्बानी पर, शायद को गैबी सबब बन जाए। जैसा कि मुस्तहब है मुतयम्मिम का ताख़ीर करना आखिर वक़्त तक, उम्मीद करते हुए ये कि कुदरत पा लेगा पानी पर। एक मसला है ना, पहले पढ़ ली हो जाएगी, इतने भी पहले रख ला भी हो जाएंगे। कौल शेख रहमहुल्लाह का, तवज्जो यार, बस अगर फौत हो गए उससे रोज़े वो पहले यानी 3 दिनों के रोज़े फौत हो गए, हत्ता के दाखिल हो गया यौम नहर, तो नहीं काफ़ी उसको मगर दम यानी दमे किरान। अब दमे किरान ही देना है। अब हुण सुनो, मसला ये वे कि हुण पैसे हैं कोई नहीं, पैसे के कुर्बानी करे, हुण अगों पाबंदियां नाल ते 10 साल रह नहीं सकता, इन्हें बाहर आना है, लिहाजा ये मारे कंकरियां की करे, सिर मुनाया हलाली हो गया, सिर मुना के हलाली हो गया, 2 दम पै गए ने, एक दम कुर्बानी वाला, एक दम जड़ा है ना ये मैं दसदा। और अगर ना कुदरत पाए हादिज पर और हलाली हो जाए और सिर मुना के, तो पास इस पर 2 दम है, एक दम किरान है, एक दम तहल्लुल का कुर्बानी से पहले, क्योंकि कुर्बानी देन तो पहले हलाली हो गए, एक दम ये पै गया, एक जड़ा दम किरान है जी, तो लिहाजा ये जदों मर्जी हलाली हो चुका है, हुण जदों पैसे होने दे के तो कुर्बानी उत्थे करा सकता है जी। अच्छा जी, और अगर कुदरत पाली कुर्बानी पर 3 रोज़ों के खलाल में, एक रोज़ा रखा 2 रखे, कुर्बानी लब गई, या बाद इसके यौम नहर से पहले, 10वीं नहीं आई, रोज़े 3 पहले रख चुके से, यकम ज़ुल्हिज्जा 2, 3 ते 10वीं तो पहले कुर्बानी मुयसर हो गई, तो लाजम है इसको कुर्बानी और साकित हो जाएगा इससे रोज़ों का हुक्म, वो 3 नफली बन गए, 7 बाद कोई नहीं रखने क्योंकि कुर्बानी लब गई है। और अगर पाई इसने कुर्बानी बाद इसके के हलक करा लिया, पहले इससे के रोज़े रखे 7 अय्याम ज़िबा में, या बाद उसके 7 रोज़े जे नहीं रखे, इन्हें ना सिर मुड़ा लेश, कंकरियाँ मार के हलाली हो गए, इनू कुर्बानी लब गई है, इनू
ਬਈ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਇਆ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, ਇਹ ਜੇ ਅਯਾਮੇ ज़िबा। तो पस नहीं हद ये इस पर, अब ये हद इस पर नहीं है, इसलिए कि तहल्लुल बाद हासिल होने मकसूद के हलक के साथ नहीं बदला सकता खलफ के हुक्म को। सुने ही ये रोज़े ने पहलो 3 रख लेने, पहलों पिछला मसला और सिर लाना दे आजे, रोज़े 3 रख लेने, अगों आ गई 10वीं, इन्हें सिर मुड़ा, क्योंकि रोज़े रख के ना हुण सिर मुड़ा के ला ली, हुण कोई जुर्माना नहीं, कोई कुर्बानी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 10 रोज़े रखने सू। इन्हें 3 पहलों रख ले, 10वीं नूं कंकरियां मार के सिर मुड़ा लिया। इस सिर मुड़ाने तो बाद इनू 10वीं नूं, 11वीं नूं, 12वीं नूं कुर्बानी मिल गई है, हुण जिम्मे कोई नहीं, ये कुर्बानी जिम्मे कोई नहीं, क्योंकि ਉਹ 3 रोज़े रख के सिर बाद टाइम नाल मुना चुके है, हुण हुक्म बदल नहीं सकता। नहीं गल समझी, हुण दे जिम्मा कुर्बानी कोई नहीं। वो पिछला मसला और सी भी रोज़े नहीं रखे तो 10वीं ज़ुल्हज्जा आ गई है, हुण इन्हें होना है हलाली, तो पैसे तो हैं कोई नहीं, सिर मुना के हलाली, हुण 2 दम ने, वो होर मसला है। ये वे 3 रोज़े रख ले तो 10वीं वाले दिन सिर भी कंकरियां मार के मुड़ा लिया पूरे तरीके नाल, बाद च कुर्बानी लभ गई, तो इस जिम्मे कोई नहीं। 7 रखने ने बाद च। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, फिर रोज़े रखे 7 दिनों के, जब लौटे अपने आहल की तरफ, अपने एक कदों रखने ने, यानी बाद इसके के गुजर जाए यामे तशरीक। वो केड़े केड़े ने? 13, 10 तो बाद तशरीक शुरू होंदी हो, इसलिए कि रोज़ा इन दिनों में 13 तक मनियान हो है। अच्छा जी, ए जड़े 7 रोज़े ने ना, तवज्जो करे जे, नहीं हैं 7 रोज़े बदला कुर्बानी से, क्योंकि जायज़ हैं रोज़े उसके बावजूद कुर्बानी के, जैसा कि फरमाया जुरजानी ने। जुजी है बच के कोई नहीं है सौम सब बदला किससे, क्योंकि जायज़ हैं रोज़े उसके बावजूद किसके, कज़ा कारल जुरजानी। इनका की मतलब बनया भी बाद च कुर्बानी मिल भी जाए ना तो फिर भी इन्हें नहीं करनी, क्योंकि मसला पीछे पढ़ ले, वही मसला है, रोज़े रखने ने, क्यों कुर्बानी ज़िम्मे साकत हो गई है। तवज्जो, बस वो पिछले मसले नाल जोड़ के बस सिर मुड़ा चुके हैं, बाद कुर्बानी लभी है, कोई कुर्बानी नहीं। और अगर नहीं हलाली हुआ, 10वीं नूं कंकरियां मारियां, 10वीं नूं सिर नहीं मुनाया, और अगर नहीं हलाली हुआ हत्ता के गुजर गए अय्यामे नहर, वो केड़े ने? 12 दी शाम हो गई, 12 दी, फिर पाया इसने हादिज को, तो पस रोज़े उसके ताम हो गए, और पिछले 3, और नहीं हद ये इस पर, इसलिए कि ज़िबा मुवक्कत है अय्यामे नहर के साथ, पस जब गुज़र गए यामे नहर, पस तहकीक हासिल हो गया मकसूद। वो क्या है? वो तहल्लुल का मुबाह होना, इंदा एहराम ख़त्म करने का वक़्त आ गया, पस हो गया गोया कि ये हलाली हो गया, फिर पाई इसने कुर्बानी। इथों मसला समझ आया कि अगर उसने अजे सिर नहीं मुनाया तो कुर्बानी मिल गई कि, और देखो ना कुदरत पाई कुर्बान, अगर कुर्बानी पाई बाद इसके को पिछला मसला हलक करा लिया तो अब वो हुक्म नहीं बदलेगा। और मेरे यारो पिछला मसला कि उसने कुर्बानी पाई बाद माँ, पीछे मसला है यार, चौखे सूफिया नाल नहीं कम चलना। कुर्बानी पाई बाद माँ हाला का, तो हुण ये हुक्म नहीं बदलेगा। ए वे कि इन्हें 10वीं नूं सिर नहीं मुनाया, 11वीं नूं नहीं मुनाया, 12वीं नूं अजे नहीं मुनाया, 12वीं दी शाम तो पहले कुर्बानी मिल गई है, तो चूँकि जे सिर नहीं मुनाया लिहाजा हुण हुक्म बदल जाएगा। हुण की करेगा?
قربانی کرے پھر سر منائے. پچھلے روزے نفلی بن گئے, اگلے 7 ختم ہو گئے. قول شیخ رحمہ اللہ کا, 7 روزے کتنے کتنے رکھ سکتا ہے؟ اگر روزے رکھے اس نے 7 بعد والے مکہ شریف میں اپنی فراغت کے بعد حج سے تو جائز ہیں ہمارے نزدیک. کیا ہیں ہمارے نزدیک؟ جائز. سمجھو دی بھی جی بھی اوتھے کدے رکھ لوے او 13ویں تو بعد تے کیے, یعنی بعد گزرنے ایام تشریق کے اوتھے رکھ سکتا ہے. شفافے کے نزدیک نہیں جائز مگر بعد لوٹنے کے اور پہنچنے کے اپنے وطن تک, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَصَابَاتٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ملا. حد ہو گئی یار, او الہ اہلی کو نہیں بیچے گا جس تے ٹیلے ہو چھڑی جاندے جی. وَصَابَاتٍ اِذَا اگے نہیں وہ تو بکھرا مسئلہ پچھوں. ہاں بس اِذَا رَجَعْتُمْ من اِذَا رَجَعْتُمْ, اس رجا دا معنی کر دینے بھی واپس لوٹنا. کی کرنا؟ شفافے آندے نے بھی رجا تم بھی واپس کر لوٹنا. اسی آنے رجا دا معنی ہے حج تو فارغ ہونا. اے سمجھو جی ہمارے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ روزے معلق ہے رجوع کے ساتھ, تو واپس آوے گا تو رکھے گا. ہم کہتے ہیں کہ معنی رجعت و اذا رجعتم کا معنی ہے جب فارغ ہو جو تم کس سے, اے بس 13ویں گزر گئی, اے ہون تسی رکھ سکتے ہو. اس لیے کہ فراغت سبب ہے کس کا؟ رجوع الی اہل ہی کا سبب. اور فراغت جڑی ہے فراغت یہ سبب ہے کس کا؟ لہذا پس جائز ہے ادائیگی سبب کے وجوب کے بعد. سبب کون سی؟ فراغت. تو لہذا اس تو بعد روزے رکھ سکتے ہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا نواں مسئلہ جی بالکل. ان میقات تو کی کیتا ہے ان کنے رام نے؟ پہلے کی کرنا سی, پھر حج کرنا سی. یہ جلے بندہ گیا نا مکہ شریف یہ تو ٹھلا ہو گیا جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا, اور اگر نہ داخل ہو قارن مکہ میں, مکہ وچ تو سدھا بارو بار اور متوجہ ہو گیا عرفات کی طرف. کدھر متوجہ؟ جی میں پیچھے حاجی مفرد سے سیدھا عرفات چلا گیا, عمرہ کو نہیں کیتا, پس ہو جائے گا یہ توڑنے والا اپنے عمرے کو وقوف کے ساتھ. اوتھے جس وقت زوال شمس ہو جانا ہے نا ایندا عمرہ گیا ٹوٹ, اینو کی کرنا ہے؟ اگوں آ رہے ہون حج کرے. ہون کی کرے؟ حج کرے جی. یہ جب کہ متوجہ ہو گیا پہلے اس سے کہ طواف کرے عمرے کے لیے 4 چکر. 4 چکر طواف کرنے تو پہلا چلا گیا, بالکل طواف نہیں کیتا یا 1 2 3 چکر لائے تے چلا گیا. یہ مطلب جی اے جنا مکہ داخل نہیں ہوئے دا مطلب ہے نا سمجھے پہ اندر نہیں آیا. مثلا سدھا گیا ہے نہ عمرہ کیتا نہ طواف قدوم, ہوٹل دے جا کے لمحہ پہ رہے ہیں, سدھا آگوں میں نہ ٹور گیا. یہ سارے بچ داخل جی ہے وہ. بہرحال جب طواف کر لیے عمرے کے لیے 4 چکر یا طواف کر لیا عمرے کے لیے اور نہ ساج کی صفا مروہ کے درمیان تے چلا گیا کدھر؟ حج والے پاسے. پس بے شک نہ ہوگا یہ توڑنے والا کس کو, اور ہو جائے گا یہ حاجی قارن, اور دم قران اپنی حالت پر واجب ہے جی. تے اے 4 چکر لا گیا ہے یا 7 چکر تے ساج رہ گئی ہے. اے ہن جسلے نے حج کر لینا ہے نا جیڑا عمرہ باقی رہ گیا ہے, اور لازم ہے اس پر یہ کہ قضا کرے وہ جو باقی رہ گیا ہے عمرے کے طواف سے.
بعد طواف زیارت کے اور سعی کرے. کو نہیں سمجھ لگی؟ یہ گیا ہے انہیں صرف طواف کیتا ہے کندا بس یا 4 چکر لا لینے. ہوں یہ عمرہ ٹوٹیا نہیں, ہوں عمرہ سلامت ہے. ہوں یہ حاجی کارے نے انہیں قربانی واجب دینی ہے. تو یہ ہوں جڑا عمرے دا کام رہ گیا ہے نا وہ اجے بعد وہ کرے. جڑے چکر 3 رہ گئے نے وہ لائے. جی وہ طواف پورا کر چکے ہیں تو عمرے دی ساج کرے. ہونے جو نہیں آکھنا کہ مکہ شریف جا کے نے طواف قدوم تے حج دی ساج کیتی عمرہ نہیں کیتا, کیوں کو تو پیچھے پڑھ چکے پہ جی الٹ نیت کرے تا بھی عمرہ ہی بننا ہے. وہ عمرہ ہو گیا اندہ توڑے نیت کر دے وے کندی طواف قدوم دی تے حج دی ساج دی یہ عمرہ ہو جانا ہے. حج دی ساج رہنی ہے. طواف قدوم چھوڑیا اور سننا تے اس تے کوئی شے لازم نہیں ہونے جی. اچھا جی توجہ یار. پھر اچھا اے ہونے وے کہ بھئی اے عمرہ توڑنے والا کب ہوگا؟ جب طواف نہیں کیتا عمرہ نہیں کیتا. پھر بے شک نہیں ہوگا توڑنے والا صرف توجہ کے ساتھ. اور یہی صحیح ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب سے. اے نا او دیسیو اے ٹر پہ منا والے پاسے نامی رات نو صبح عرفہ چلا گئے اجے زوال شمس نہیں ہویا. اتھوں انہیں ماری چھوٹ واپس آ کے انہیں کی کیتا عمرہ کر لیا. تو عمرہ کر کے پھر گیا زوال شمس تو پہلے واپس پہنچ گیا. تو ٹھیک ہے بالکل. سنیں یہ صرف عرفات وال ٹرنے نال عمرہ نہیں ٹوٹے گا جب تک باقاعدہ زوال شمس تو بعد وقوف شروع نہیں کرتا. سنیں ہوں اتنے ایک پھڈا پہ گیا ان کا حل کرتے ہیں بے امام صاحب دے نزدیک زور پڑھ کے گھروں ٹریے جمعے وال تے زور فاسد زور ختم ہو جاتی ہے. پڑھی جی کو نہیں پڑھا مسئلہ اتھے صرف توجہ نال زور ختم ہو جاتی ہے. اتھے توجہ نال عمرہ نہیں ٹوٹیا باقاعدہ جدوں وقوف شروع کرے گا تو پھر عمرہ ٹوٹے گا. فرق کی ہے نا دو مسئلے ہیں. اور فرق امام صاحب کے لیے جمعے والے دن زور پڑھنے والے کے درمیان جب متوجہ ہو جمعے کی طرف تو کیا ہوگی زور ختم ہو گئے. اور درمیان اس توجہ کے بھی اجے متوجہ ہو ہے زوال تو پہلا عمرہ نہیں ٹوٹیا واپس آ کے کر سکتا ہے. فرق کی ہے یہ ہے کہ امر وہاں توجہ کے ساتھ ہے. امر کیا فسعوا الی ذکر اللہ کی جمعے وچ حکم ساجدہ کندہ اور امر متوجہ ہے بعد ادائے اور وہ متوجہ ہو جاتا ہے کس کے بعد جو زور ادا کی یہ چلیا تو ساج پائی گئی لہذا زور باطل. اور توجہ یہاں منہی عنہ ہے عمرے کی ادائیگی سے پہلے. یہاں حاجی کو عرفات کی طرف جانے سے منع ہے. پہلے عمرہ کر تو کہ حاجی کارے نے عمرہ کر پھر جائیں. اے فرق کیجیے فافترقا سمجھ گئے ہو. اتھے بھی توجہ ہے ایتھے بھی توجہ ہے. ایتھے توجہ نال زور فاسد ہے اتھے توجہ نال عمرہ ختم نہیں ہویا جب تک زوال شمس تو بعد باقاعدہ وقوف شروع نہیں ہو جاتا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور متن المتن جدو انہیں عمرہ تروڑ دیتا انہیں اگا حج شروع کر دیتا ہے اور باطل ہو گیا ہے اس سے دم قران. کیا ہو گیا اس لیے کہ جب توڑ دیا اس نے عمرہ تو ہو گیا ہے مثل مفرد کے کیونکہ ان کا لاج کرنا سو اور مفرد پر دم کوئی نہیں. اور مسئلہ رل ملتے نہیں گیا. او بھائی جی کو سمجھ آتی بھی کہ نہیں یہ عمرہ نہیں کیتا سیدھا عرفات وال چلا گیا حج شروع ہو گیا عمرہ ختم ہو گیا. یہ کی کرنا ہے اگوں آ رہے لیکن دم اس سے دم کوئی نہیں کہڑا کران والا کیونکہ حاجی مفرد ہے لہذا 10ویں نو کنکریاں مار کے سر مڈائے قربانی کوئی نہیں واجب کوئی نہیں.
اور قول شیخ کا اور لازم ہے اس حاجی پر دم عمرے کے توڑنے کی وجہ سے جیڑا نے عمرے دا احرام شروع کر کے کی کیتا ہے تروڑے نہیں کیتا تروڑنے دا مطلب بھی عمرہ وقت نہیں کیتا ان دا دم ہے اور یہ دم جبر ہے نہیں جائز کھانا اس سے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور لازم ہے اس پر عمرے کی قضا یعنی ایام تشریق کے بعد ایام تشریق تو بعد ہون عرفہ حدود حرم تو باہر جائے احرام عمرے دا بن کے آگے عمرہ کرے یہ اس عمرے دی قضا ہوئے گی ضروری نہیں بھی ہونے کرے بھی یہ سال بعد بھی کر سکتا ہے لیکن عمرہ دے ذمہ آگے قضا جی سمجھ گئے ہو ایام تشریق تو بعد مرن تک یہ عمرہ دے ذمہ ہے ایام عمرہ اس لیے کہ عمرہ لأنہ بشروعہ فیہا اس لیے کہ بندے کے شروع ہونے کے ساتھ عمرے میں اوجل احرام شروع کیتا سی واجب کیا اس نے عمرے کو اپنے اوپر کہ کوئی نہیں کیتا نیت کر کے پس تحقیق پایا گیا بندے کی طرف سے کیڑی شے اور جدو نیت کر لیے تو میقات تو پھر بھول گئی پچھلی گل عمرہ ذمہ لیا سی کہ نہیں سی شروع کر لیا سی تو نفلی عبادت شروع کر کے کیا ہو جاندی ہے اور نہیں پائی گئی بندے کی طرف سے یہ شروع کر کے تروڑ دیتا ہے لہذا لازم آگے اس کو قضا باب قران کا قران افضل ہے ہمارے نزدیک تمتع اور افراد سے اور صفت قران کی یہ کہ ایوہلا اے یرفعو صوتہو بالتلبیت احلال دا معنی عمرے نال اور تلبیہ نال آواز اچھی کرنی تلبیہ پڑھن لگیا اے احلال یہ کہ تلبیہ پڑھے عمرے اور حج کے ساتھ اکٹھا کی شے اکٹھا بلا تھی وے میقات سے تو لہٰذا جڑے نا قارن کون آگے آ رہا ہے متمتع یہ صرف آفاقی نے ہل والے حرم والے حج قران تے حج تمتع نہیں کر سکتے کون یہ صرف اجازت ہے کنہاں نوں بھئی کو سفر جو دو میں کام کر لین دوروں ہونا ہے یہ تو نیڑے نے حج کرن عمرے سال جنی ماری مرضی پہ کرن اس وجہ تو انہاں ہوتے کو نہیں ہے گا جی سنے ہی اور ذالک لمن لم یکن اہلو حاضر المسجد الحرام یار کے مسئلہ جے میں کو گوجیو اور پڑھے نماز کے بعد اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی او آشیہ نمبر 9 دیکھو مسئلہ لکھے نو سمجھتے نو کونی ہونا اوے وے کہ میقات تو عمرے دا احرام شروع کر کے چلیا تے عمرے دے 4 چکر تو پہلا اج دی نیت کر لے اے بھی اج ہی کارن بن گیا سمجھ آئی جے میقات تو کیویں چلیا اجے عمرے دے 4 چکر نہیں لائے تے حج دی بھی نیت کر لے تے اے بھی کی بن جائے گا اے بھی حج ہی کارن بن جائے گا تے جے دل وچ نیت کیتی منہ نال نہیں بولیا تاں بھی ٹھیک ہے کیونکہ نیت دل دے ارادے دا نہ ہے اچھا جی پس جب داخل ہو مکہ شریف ابتدا کرے طواف کے ساتھ پس طواف کرے بیت اللہ شریف کا 7 چکر رمل کرے پہلے 3 چکروں میں ان سے
اور چلے ماں باقیہ میں اپنی بھی ان میں جو باقی ہے چکر اپنی حالت پر اور سانج کرے بعد ان کے اور 7 چکراں تو بعد 7 اشواط تو بعد ساج کرے صفا مروہ کے درمیان اور یہ افعال عمرہ ہیں پھر طواف کرے ساج کے بعد طواف قدوم اور ساج کرے صفا اور مروہ کے درمیان حج کے لیے جیسا کہ بیان کیا ہم نے اس کو مفرد کے حق میں پس جب مار لے جمرہ کو پس جب رمج کر لے جمرہ عقبہ کی یوم نہر کو تو ذبح کرے شات یا بقرہ یا بدنہ یا بدنہ کا 7واں حصہ یا بقرہ کا 7واں حصہ پس یہ دم قران ہے پس اگر نہ ہو اس کے لیے وہ کہ ذبح کرے تے او کی کرے قربانی تا واجب سی ہوندہ بدلہ روزے رکھے 3 دن حج میں آخری ان کا یوم عرفہ بھئی افضل وے پہلوں بھی ٹھیک نے پس اگر فوت ہو گئے اس سے روزے حتیٰ کہ داخل ہو گیا یوم نہر تو نہیں جائز اس کو مگر دم سنیں پھر روزے رکھے 7 دنوں کے جب لوٹے اپنے اہل کی طرف پس اگر روزے رکھے 7 مکہ میں اپنی فراغت کے بعد حج سے تو جائز ہے پس اگر نہ داخل ہو قارن مکہ میں اور متوجہ ہو گیا اور مکہ میں دا مطلب عمرہ کو نہیں کیتا اور متوجہ ہو گیا عرفات کی طرف پس ہو گیا توڑنے والا اپنے عمرے کو وقوف کے ساتھ جس لئے وقوف شروع ہونا ہے نا عمرہ ختم اور ساکت ہو گیا اس سے دم قران اے حاجی مفرد بن گئی اور لازم ہے اس پر دم عمرہ توڑنے کی وجہ سے اور لازم ہے اس پر قضاء عمرے کی